حاصل کرو اور زندہ رہو۔ شروع کرتی ہوں خالق کائنات کے پاک نام سے، جس نے انسان کو ہر دور میں ہدایت دینے کا وعدہ کیا۔ میرے ہر ولاگ میں آگے آنے والے مضامین ایک سائٹ پہ لکھے ہوتے ہیں۔ اگر کسی کو خالق کائنات کے علم میں جستجو ہے تو وہ ان مضامین کو دیکھ کر آگے ویڈیو دیکھ سکتا ہے، ورنہ اس کی مرضی، کیونکہ آپ کو روز محشر خالق کائنات کو جواب دینا ہوگا، اور اگر میں نے حقیقت نہیں لکھی تو مجھے روز محشر جواب دینا ہوگا۔ اور اگر کوئی ان جھوٹے پیشواؤں کو ماننے والا اس ویڈیو کو دیکھ کر یہ کہتا ہے کہ یہ ویڈیو فتنہ ہے، تو وہ مجھے فتنہ نہیں کہہ رہا، خالق کائنات کے کلام کو فتنہ کہہ رہا ہے۔ آپ نے ولاگ لا علم عالم ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ پارٹ 2 میں سنا ہوگا کہ ان گمراہ پیشواؤں کے پاس کوئی علم نہیں اور یہ سزا یافتہ ہے، اور اس کے پارٹ 1 میں آپ نے علم کی 4 اقسام سنی ہوں گی، اور یہ بھی کہ خالق کائنات نے فرمایا میں علم، ہدایت اور دانائی دوں گا۔ میرے اس ولاگ کے بھی 2 پارٹس ہیں۔ پہلے پارٹ میں ہے کہ خالق کائنات نے فرمایا مجھ سے علم لو اور زندہ رہو۔ اس پارٹ میں موت اور حیات کی وضاحت کروں گی، اور گمراہ پیشواؤں نے جو آیتوں کا مطلب نکالا ہے وہ 100% غلط ہے، جس کا الہامی کتابوں سے ثبوت بھی پیش کروں گی۔ اور پارٹ 2 میں ان جھوٹے پیشواؤں کی گمراہی کی وجہ بیان کروں گی۔ اب میں ٹاپک کی طرف واپس آتی ہوں۔ خالق کائنات نے فرمایا مجھ سے علم حاصل کرو اور زندہ رہو، میرے طالب بنو اور زندہ رہو۔ لیکن اس وقت جتنے بھی زمین پر جھوٹے پیشوا ہیں، سب اس خوش فہمی میں ہیں کہ ہم عالم ہیں، حالانکہ عالم وہ ہوتا ہے جس کے پاس خالق کائنات کا علم ہو، لیکن ان کے پاس خالق کائنات کا علم ہی نہیں، اور یہ سب فانی ہے، جس کا ثبوت میں آگے دے دوں گی۔ میرا ولاگ بنانے کا مقصد یہ ہے کہ اولاد آدم خالق کائنات سے علم حاصل کرے اور لافانی بن جائے۔ اس بات کو میری اس فکر سے سنی، لا علم ہر جگہ فانی ہے، یہ دنیا ہو یا وہ دنیا، عالم ہر جگہ لا فانی ہے، یہ دنیا ہو یا وہ دنیا۔ میں نے جو اپنی فکر بیان کی ہے اس میں 2 باتیں ہیں۔ پہلی یہ کہ لا علم اس دنیا میں بھی فانی ہے اور روز محشر حساب کتاب کے بعد بھی مرتا اور جیتا رہے گا، یعنی دنیا میں کیے ہوئے جرم کی سزا ہمیشہ اس پر رہے گی۔ اور دوسری بات، عالم اس دنیا میں بھی لا فانی ہے اور اس دنیا سے جانے کے بعد بھی لا فانی ہے۔ میں پھر بتا دوں کہ اس وقت زمین پر جتنے بھی علم کے جھوٹے دعوے دار ہیں، میرا ان سے کوئی واسطہ نہیں، اور میں نے کبھی ان سے مفروضوں کا علم لیا ہی نہیں۔ میرا واسطہ خالق کائنات سے ہے، جس نے مجھے علمی بصیرت دی تاکہ میں اولاد آدم کو خالق کائنات کا حقیقی پیغام پہنچا سکوں۔ بس لا علموں نے جو موت اور حیات کی وضاحت کی وہ جھوٹ پر مبنی ہے، یہ سب ان کی قیاس آرائیاں ہیں۔ خالق کائنات نے ہر دور میں اپنے ہادی بھیجے تاکہ اولاد آدم کو ہدایت دی جائے، بس ہر ہادی کی ہدایت کو چھوڑ کر ان گمراہ پیشواؤں نے اپنے مفروضوں کو ہادی کی ہدایت کہہ کر لوگوں سے بیان کیا، جس سے حیات اور موت کا حقیقی راز اولاد آدم کے سامنے کبھی کھلا ہی نہیں۔ اگر یہ راز کھل جاتا تو ہر انسان کا اپنا فیصلہ ہوتا کہ میں نے زندہ رہنا ہے یا مرنا ہے۔ نوٹ: میرے ان لفظوں کو یاد رکھیے گا کہ جب میں ساری الہامی کتابوں، کتاب مقدس وید، شریمد بھگوت گیتا، کتاب مقدس توریت، کتاب مقدس زبور، کتاب مقدس انجیل اور قرآن مجید سے جواب دوں گی تو آپ 100% مطمئن ہو جائیں گے۔ اب موت اور حیات کا عمل کہاں سے شروع ہوتا ہے اور کہاں اختتام ہوتا ہے، کس کو موت آتی ہے اور کس کو نہیں، اس کو فرمانے خدا سے سنیں۔ سورۃ ال عمران آیت نمبر 185۔ ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے اور قیامت کے دن تم اپنے بدلے پورے دیے جاؤ گے۔ اس آیت کے ترجمے میں
دو طرح کی غلط بیانی ہے۔ پہلی یہ کہ سب نے موت کا مزہ چکھنا ہے، جو 100% غلط ہے، اور دوسرا نفس کو جان کہہ کر بیان کرنا کہ ہر جان نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اس آیت میں جھوٹے پیشواؤں نے نفس کو جان کہا ہے، جو کہ 100% غلط ہے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا انسان کا جسم ساکن ہو جانے یعنی مردہ ہو جانے کا نام موت ہے؟ اس بات کا جواب میں فرمان خدا سے دیتی ہوں۔ سورۃ انعام آیت نمبر 122۔ ایسا شخص جو پہلے مردہ تھا، پھر ہم نے اس کو زندہ کر دیا، اور ہم نے اس کو ایک ایسا نور دے دیا کہ وہ اس کو لیے ہوئے آدمیوں میں چلتا پھرتا ہے۔ کیا ایسا شخص اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو تاریکیوں سے نکل ہی نہیں پاتا؟ اسی طرح کافروں کو ان کے اعمال مستحسن معلوم ہوا کرتے ہیں۔ اس آیت میں خالق کائنات فرما رہے ہیں کہ پہلے وہ شخص مردہ تھا، پھر ہم نے اس کو زندہ کیا، یعنی معاشرے میں جہالت تھی، ہدایت نہیں تھی۔ اس شخص نے میری طرف رجوع کیا تو میں نے اسے علم دے کر زندہ کر دیا، اور وہ اس علم کو لے کر لوگوں سے بیان کرتا رہا۔ اس آیت میں مردہ اور زندہ کی مزید وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ کیا وہ شخص اس شخص کے برابر ہو سکتا ہے جو گمراہیوں سے نکل ہی نہیں پاتا، یعنی آگے رجوع کرنے اور نہ کرنے والوں کے لیے نصیحت ہے کہ کیا وہ شخص اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو گمراہی سے نکل ہی نہ پائے، یعنی خالق کائنات کی طرف رجوع ہی نہ کرے۔ اب آپ کو میری فکر سمجھ آ گئی ہوگی، جو فرمان خدا کے عین مطابق ہے کہ اگر انسان چل پھر رہا ہے لیکن اس کے پاس خالق کائنات کا علم نہیں تو وہ مردہ ہے، اور جس کے پاس خالق کائنات کا علم ہے وہ زندہ ہے۔ آپ نے خالق کائنات کے فرمان سے سن لیا کہ علم والا زندہ ہے۔ یہ ہے پہلا ثبوت کہ علم حاصل کرو اور زندہ رہو۔ اور جو جھوٹے پیشواؤں نے سورۃ ال عمران آیت نمبر 185 کا ترجمہ کیا ہے، اس کی مخالفت سورۃ انعام آیت نمبر 122 کا ترجمہ کر رہا ہے۔ سورۃ ال عمران آیت نمبر 185 کی مخالفت میں ایک فرمان نہیں بلکہ ہر الہامی کتاب میں سینکڑوں فرمان موجود ہیں کہ خالق کائنات کے علم والا زندہ ہے، اور سب ہادیوں نے خالق کائنات کا یہی پیغام سنایا۔ اتنا بڑا تضاد خالق کائنات کے فرمانوں میں کیسے ہو سکتا ہے؟ خالق کائنات نے پوری کائنات بنائی اور اس کی ہر تخلیق کامل ہے، اور جب بھی اس نے اپنا کلام بھیجا، کامل بھیجا، تو پھر خالق کائنات کا ایک کلام دوسرے کلام کے مقابلے میں کیسے ہو سکتا ہے؟ بس جھوٹے پیشواؤں نے خود الہامی کتابوں میں رد و بدل کی اور اپنی عقل سے مختلف ترجمے کیے، اس لیے ایک ترجمہ دوسرے ترجمے کی مخالفت کر رہا ہے، جس کی وجہ سے اولاد آدم گمراہ ہو رہی ہے۔ الہامی کتابوں میں جو رد و بدل کی گئی، اس کا ثبوت آپ اس ویلاگ کے پارٹ 2 میں دیکھ لیں گے۔ ان کے جھوٹے دعوے داروں نے سورۃ ال عمران آیت نمبر 185 کا جو ترجمہ کیا کہ ہر جان نے موت کا مزہ چکھنا ہے، اس کو سمجھنے سے پہلے یہ سمجھیں کہ انسان کن کن چیزوں پر مشتمل ہے۔ نمبر 1، جسم جو مٹی سے بنا ہوا ہے۔ نمبر 2، روح یعنی جان جو امر ربی ہے۔ نمبر 3، وقت کے ساتھ ساتھ نفس انسان کے اندر جو خواہشات پیدا کرتا ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ روح اور نفس دونوں الگ الگ ہیں۔ اب ڈکشنریوں میں نفس کے جو مطلب لکھے گئے ہیں وہ سنیں۔ جان، روح، ذات، شخص، خواہش اور چاہت۔ جان اور روح کا ایک مطلب ہے، ذات اور شخص کا ایک مطلب ہے، خواہش اور چاہت کا بھی ایک مطلب ہے۔ لفظ نفس کے ہمارے پاس 3 مطلب سامنے آ گئے، روح، شخص اور خواہش۔ سورۃ ال عمران آیت نمبر 185 کا جھوٹے پیشواؤں نے ترجمہ لکھا ہے کہ ہر جان نے موت کا مزہ چکھنا ہے،
यानी नफ्स का मतलब जान लिखा है, जो कि 100% गलत है, क्योंकि जान रूह है और रूह अमरे रब्बी है, और अमरे रब्बी को कभी मौत नहीं आएगी, यानी रूह को कभी मौत नहीं आएगी। सबूत नंबर 2, रूह को कभी मौत नहीं आएगी। इसकी तस्दीक श्रीमद् भगवद गीता से सुने। अध्याय 2 श्लोक 20। आत्मा के लिए किसी भी काल में ना तो जन्म है ना मृत्यु, वो ना तो कभी जन्मी है न जन्म लेती है और न जन्म लेगी। वो अजनबी, अविनाशी, सनातन और शुरू से है। शरीर के मारे जाने पर वो खत्म नहीं होती। आपने सुन लिया कि आत्मा यानी रूह ना पैदा होती है न उसको मौत है। अब हमारे पास 2 लफ्ज हैं, शख्स और ख्वाहिश। क्या हम शख्स को नफ्स कह सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं पहले बयान कर चुकी हूँ कि जिस्म मट्टी से बना हुआ है, तो फिर नफ्स क्या है? वक्त के साथ साथ इंसान के जिस्म में जो ख्वाहिशात पैदा होती हैं, वही नफ्स है। इससे साबित हुआ कि हम शख्स को नफ्स नहीं कह सकते, अलबत्ता इंसान के अंदर पैदा होने वाली ख्वाहिशात को नफ्स कह सकते हैं। मैं अपनी हर बात का सबूत इल्हामी किताबों से पेश करूंगी। सबूत नंबर 3, सूरत फुरकान, आयत नंबर 43। क्या आपने उसे भी देखा जो अपनी ख्वाहिश नफ्स को अपना माबूद बनाए हुए हैं? क्या आप इसके जिम्मेदार हो सकते हैं? अब इस आयत में खुद इन्होंने ख्वाहिश को नफ्स कहा, यानी नफ्स वो है जिससे ख्वाहिश पैदा होती है, यानी इंसान के अंदर छुपी हुई सोच। अब सामने आ गया कि नफ्स का वास्ता रूह से बिल्कुल नहीं बल्कि जिस्म से है, यानी ख्वाहिश पैदा होती है और जिस्म उसकी तकमील करता है। इस सारी वजाहत से साबित हुआ कि सूरत अल इमरान आयत नंबर 185 का जो मतलब निकाला गया है कि हर जान यानी रूह ने मौत का मजा चखना है, वो सरासर गलत है, क्योंकि नफ्स का मतलब है ख्वाहिश। तो आयत का मतलब हुआ कि हर ख्वाहिश ने मौत का मजा चखना है। अब नफ्स हो या ख्वाहिश, इसकी 3 इकसाम है, और हर इंसान जिस ख्वाहिश नफ्स को अपनाता है अपनी मर्जी से अपनाता है, फिर अपनी मर्जी से उसे बदल भी सकता है। मिसाल के तौर पर एक आदमी बुरी ख्वाहिशों का मालिक था, हर वक्त बुरे काम करता रहता था। फिर उसने अपने रब से माफी मांगी और अपने रब की हिदायत के मुताबिक अमल करने लगा। कल उसका नफ्स बुराई पर था और आज अच्छाई पर है। अब किस इंसान का कौन सा नफ्स है, वो उसके अमल से जाहिर होता है, और किस नफ्स वाले इंसान ने मरना है और किस नफ्स वाले इंसान ने जिंदा रहना है। इसकी वजाहत कलामे खुदा से सुने। बस जहाँ जिंदा रहने वाले शख्स का नफ्स मैं जाहिर करूंगी, उस खाने को सब्ज रंग दूंगी। जहाँ अच्छे और बुरे दोनों अमाल अपनाने वाले शख्स का मैं नफ्स जाहिर करूंगी, उस खाने को पीला रंग दूंगी। यही मौत का मजा चखने वाला नफ्स है। और जहाँ काबिल नफरत अमल करने वाले शख्स का नफ्स जाहिर करूंगी, उस खाने को सुर्ख रंग दूंगी। ये भी मौत का मजा चखने वाला नफ्स है। इन रंगों की वजह से आपको बात आसानी से समझ आ जाएगी। 3 रंग हैं और 3 ख्वाहिशें नफ्स हैं। सबूत नंबर 4। अब नफ्स की 3 इकसाम की तस्दीक इन 2 इल्हामी किताबों कुरान मजीद और श्रीमद् भगवद गीता से सुने। नंबर 1, नफ्स लवामा, सूरत कयामत, आयत नंबर 2। और कसम खाता हूँ उस नफ्स की जो मलामत करने वाला हो। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 14 श्लोक 17। रजोगुण से लोभ लालच पैदा होता है। नफ्स लवामा जिसे श्रीमद् भगवद गीता में रजोगुण कहते हैं, इस नफ्स में दुनिया की हवस भी होती है और अपने किए पर मलामत भी। ये फानी नफ्स है, यानी ये मौत की जद में है। नंबर 2, नफ्स अमारा, सूरत यूसुफ आयत नंबर 53। मैं अपनी नफ्स की पाकीज़गी बयान नहीं करती, बेशक नफ्स तो बुराई पर उभारने वाला ही है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 14 श्लोक 17। तमोगुण से अज्ञान, जहालत,
کم عقلی اور موہ لگاؤ پیدا ہوتے ہیں۔ نفس ہمارا جسے شریمد بھگوت گیتا میں تمو گن کہا گیا ہے، یہ نفس صرف اور صرف ظلم، خواہشات اور بے حیائی کے علاوہ کچھ نہیں کرتا۔ یہ بھی فانی ہے، یعنی یہ بھی موت کی زد میں ہے۔ نفس لوامہ اور نفس امارہ شریمد بھگوت گیتا میں جنہیں رجو گن اور تمو گن کہا گیا ہے، ان کے متعلق خالق کائنات کا فرمان سنیں۔ سورۃ بقرہ آیات نمبر 94 تا 96۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر آخرت کا گھر صرف تمہارے ہی لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں، تو آؤ اپنی سچائی کے ثبوت میں موت طلب کرو، لیکن اپنے کرتوتوں کو دیکھتے ہوئے کبھی بھی موت نہیں مانگیں گے۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتا ہے، بلکہ سب سے زیادہ دنیا کی زندگی کا حریص۔ اے نبی، آپ انہی کو پائیں گے۔ اب نفس مطمئنہ اور ستوگن کے بارے میں سنیں۔ نمبر 3، نفس مطمئنہ، سورۃ فجر آیات نمبر 27 اور 28۔ اے اطمینان والے نفس، تو اپنے رب کی طرف لوٹ چل، اس طرح کہ تو اس سے راضی، وہ تجھ سے خوش۔ شریمد بھگوت گیتا ادھیائے 14 شلوک 17۔ ستوگن سے حقیقی گیان پیدا ہوتا ہے۔ نوٹ: سورۃ فجر آیت نمبر 27 میں عربی میں لفظ نفس ہے، انہوں نے روح لکھ دیا، جو کہ غلط ہے۔ یاد رہے، یہاں بھی وہی غلطی دہرائی جو سورۃ ال عمران آیت نمبر 185 میں ہے۔ ادھر نفس کو جان لکھ دیا، ادھر روح لکھ دیا۔ یہ ہے ان کی علمی قابلیت۔ اب نفس مطمئنہ، جسے شریمد بھگوت گیتا میں ستوگن کہتے ہیں، اس نفس والے کے پاس خالق کائنات سے محبت اور خالق کائنات کا علم ہوتا ہے، اس پر خود بھی عمل کرتا ہے اور دوسروں کو بھی اس کی ہدایت کرتا رہتا ہے۔ اس نفس کی خواہش خالق کائنات کی محبت ہوتی ہے۔ نہ اس نفس کو موت ہے، نہ اس کی جان کو موت ہے، اور روح تو امر ربی ہے، اس کو تو موت ہے ہی نہیں۔ بس آیت میں بھی یہی ہے، اے میرے اطمینان والے نفس، میری طرف لوٹ آ۔ آپ نے سن لیا کہ نفس ہمارا بھی موت کی زد میں ہے، نفس لوامہ بھی موت کی زد میں ہے، لیکن نفس مطمئنہ کو موت نہیں ہے۔ ان کے بارے میں ایک اور فرمان خدا سنیں۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 165۔ اور ایمان والے اللہ کی محبت میں بہت سخت ہوتے۔ آپ نے سن لیا کہ خالق کائنات نے فرمایا، میرے وہ ہیں جو میرے شدید عاشق ہیں۔ اب کس شخص نے کس نفس کو اپنایا، یہ اس کے عمل سے ظاہر ہوتا ہے۔ اسے فرمان خدا سے سنیں۔ سورۃ توبہ آیات نمبر 100 تا 102۔ اور جو مہاجرین اور انصار سابق اور مقدم ہیں اور جتنے لوگ اخلاص کے ساتھ ان کے پیرو ہیں، اللہ ان سب سے راضی ہوا اور وہ سب اس سے راضی ہوئے، اور اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ مہیا کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، جن میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ بڑی کامیابی ہے۔ اور کچھ تمہارے گرد و پیش والوں میں اور کچھ مدینے والوں میں ایسے منافق ہیں کہ نفاق کی حد کمال کو پہنچے ہوئے ہیں۔ آپ ان کو نہیں جانتے، ان کو ہم جانتے ہیں۔ ہم ان کو دوہری سزا دیں گے، پھر وہ بڑے بھاری عذاب کی طرف بھیجے جائیں گے۔ اور کچھ اور لوگ ہیں جو اپنی خطا کے اقراری ہیں، جنہوں نے ملے جلے عمل کیے تھے، کچھ بھلے اور کچھ برے۔ اللہ سے امید ہے کہ ان پر توجہ فرمائے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت والا، بڑی رحمت والا ہے۔ اس فرمان میں خالق کائنات نے فرمایا کہ میری ہدایت پر 100% عمل کرنے والے حضرات کی جو پیروی کریں گے، ان سے میں راضی ہوں، ان کو میں راضی کروں گا۔ بس اللہ تعالیٰ کا انہیں راضی کرنا یہ ہے کہ انہیں موت نہیں ہے، اور خالق کائنات انہیں اپنے مہمان بنا کر جنت الفردوس میں ٹھہرائیں گے، اور اپنی ہر نعمت ان کو دیں گے، اور خدمت کرنے کے لیے خادم بھی دیں گے۔ یہ ہے خالق کائنات کا انسان کو راضی کرنا، جو آگے آپ سورۃ واقعہ سے سن لیں گے، کیونکہ ان کا نفس خالق کائنات کی ہر ہدایت پر مطمئن ہو کر عمل کرتا رہا، اس لیے انہیں نفس مطمئنہ کہا گیا، اور شریمد بھگوت گیتا میں ستوگن کہا گیا ہے۔ اس بات کو میری اس فکر سے سنیں، جس کا دل خدا کی ہدایت سے آباد ہوتا ہے،
وہ خدا کا برگزیدہ بندہ موت سے آزاد ہوتا ہے۔ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 101 میں خالق کائنات نے ان حضرات کے بارے میں فرمایا جو دنیاوی خواہشوں میں پڑے ہوئے تھے اور ان کے ہر عمل میں برائی تھی اور وہ کبھی اپنی برائی پر غور نہ کرتے تھے۔ یوں خالق کائنات کی ہدایت پر کبھی بھی عمل نہ کیا، بس ساری زندگی اپنی بری خواہشات کی تکمیل میں لگا دی۔ یہ ہے نفس امارہ، جسے شریمد بھگوت گیتا میں تموگن کہا گیا ہے۔ اگلی آیت میں خالق کائنات نے ان حضرات کے بارے میں فرمایا جو ملے جلے عمل کر رہے تھے، کچھ برے اور کچھ بھلے۔ یہ حضرات کبھی تو دنیا کی لالچ میں پڑ جاتے اور کبھی خالق کائنات کی پسندیدہ شخصیات کی ہدایت پر عمل کرتے۔ یہ ہے نفس لوامہ، جسے شریمد بھگوت گیتا میں رجوگن کہا گیا ہے۔ نفس لوامہ اور نفس امارہ یعنی رجوگن اور تموگن کو موت ہے، اور نفس مطمئنہ یعنی ستوگن کو کبھی موت نہیں، کیونکہ اس نفس کی خواہش خالق کائنات کی محبت ہے۔ تو کیا خالق کائنات اپنی محبت کو موت دیں گے؟ ہرگز نہیں، جو آپ سورۃ فجر آیات نمبر 27 اور 28 میں پہلے سن چکے ہیں۔ میں نے نفس کی وضاحت تو کر دی، اب موت کی وضاحت سنیں۔ موت کیا ہے؟ موت ایک عمل ہے، لیکن اس کو دو ناموں سے پکارا جاتا ہے، ایک انتقال اور دوسرا وصال۔ میں نے یہ دو نام اس لیے استعمال کیے ہیں تاکہ آپ کو الہامی کتابوں سے موت اور حیات کی وضاحت آسانی سے سمجھ آئے۔ انتقال کے معنی ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقلی، جیسے کہ زمین کا انتقال۔ زمین پہلے کسی اور کے نام ہوتی ہے، پھر کسی اور کے نام ہو جاتی ہے۔ جب کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص انتقال کر گیا ہے، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ پہلے وہ شخص دنیا کی ملکیت تھا، اب وہ آخرت کی ملکیت ہے، یعنی آخرت کی طرف جا چکا ہے۔ یہ موت اور انتقال ان شخصیات کے لیے ہے جو دنیا میں اپنی خواہشوں کی تکمیل کرتے رہے، اور یہی لوگ مرنے کے بعد مصیبت کی زد میں رہیں گے، جنہیں قرآن مجید میں نفس لوامہ اور نفس امارہ، شریمد بھگوت گیتا میں رجوگن اور تموگن کہا گیا ہے۔ اب موت کا دوسرا نام سنیں، جسے وصال کہتے ہیں۔ وصال کے معنی ہیں ملاقات۔ نفس مطمئنہ والے کو سورۃ فجر آیات نمبر 27 اور 28 میں خالق کائنات فرما رہے ہیں، اے اطمینان والے نفس، تو اپنے رب کی طرف لوٹ چل، جس طرح کہ وہ تجھ سے راضی تو اس سے راضی۔ بس خالق کائنات نے جب اسے اپنی ملاقات کے لیے بلایا تو اس دنیا میں بھی وہ خالق کائنات کے سائے میں تھا، اور دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد بھی خالق کائنات انہیں جنت میں وہ مقام دیتے ہیں جو سب سے اعلیٰ ہو۔ اس کو میری اس فکر سے سنیں، جس نے دنیا کی خواہش چھوڑ کر خدا کی ہدایت مانی ہے، وہ آدم ہے۔ سن لو، وہ آدم ہے، مگر آدم لاسانی ہے۔ ثبوت نمبر 5، فرمان خدا سنیں۔ سورۃ واقعہ آیات نمبر 1 تا 16۔ جب قیامت قائم ہو جائے گی، جس کے واقع ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں، وہ پست کرنے والی اور بلند کرنے والی ہوگی، جبکہ زمین زلزلے کے ساتھ ہلا دی جائے گی اور پہاڑ بالکل ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، پھر وہ مثل پراگندہ غبار کے ہو جائیں گے اور تم 3 جماعتوں میں ہو جاؤ گے۔ پس دائیں ہاتھ والے کیسے اچھے ہیں دائیں ہاتھ والے اور بائیں ہاتھ والے، کیا حال ہے بائیں ہاتھ والوں کا، اور جو آگے والے ہیں وہ تو آگے والے ہی ہیں، وہ بالکل نزدیکی حاصل کیے ہوئے ہیں، آرام دہ جنتوں میں ہیں۔ بہت بڑا گروہ تو اگلے لوگوں میں سے ہوگا اور تھوڑے سے پچھلے لوگوں میں سے۔ یہ لوگ سونے کے تاروں سے بنے ہوئے تختوں پر ایک دوسرے کے سامنے تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے۔ آپ نے فرمان خدا سے سن لیا کہ روز محشر صرف اور صرف 2 نفس والے لوگ مصیبت میں ہوں گے، نفس لوامہ اور نفس امارہ والے، جنہیں شریمد بھگوت گیتا میں رجوگن اور تموگن کہا گیا ہے۔ یہ اپنی کی ہوئی نافرمانیوں کی وجہ سے مصیبت میں ہوں گے۔ انہیں ہی زمین سے نکال کر روز محشر کے میدان میں جمع کیا جائے گا، اور یہ العطش العطش، ہائے پیاس کی صدائیں دے رہے ہوں گے۔ اور نفس مطمئنہ کے بارے میں ہے کہ روز محشر یہ جنت میں ہوں گے،
جو ہم نے پہلے بیان کیا تھا، اور اس صورت سے بھی سن لیا کہ انہیں خالق کائنات اپنی ہر نعمت عطا فرمائیں گے، اور روز محشر ان کا حساب کتاب سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ یہ ہے خالق کائنات کے علم والے نفس مطمئنہ یعنی ستوگن، لیکن لوگوں نے دنیا سے جانے والے واقعے کو موت کا نام دے دیا، حالانکہ موت ایک نام ہے جس کے دو عمل ہیں، ایک انتقال اور ایک وصال۔ آپ نے سن لیا کہ انتقال جو دنیا سے جانے کے بعد نفس لوامہ اور نفس امارہ یعنی رجوگن اور تموگن کے لیے ہے، اور نفس مطمئنہ اور ستوگن کے لیے وصال ہے، جنہیں خالق کائنات اپنی ملاقات کے لیے بلا لیتے ہیں۔ خالق کائنات کا فرمان ہے کہ میرے طالب بنو، مجھ سے علم لو اور زندہ رہو، جو آپ سورت انعام آیت نمبر 122 سے ولاگ کے آغاز میں سن چکے ہیں۔ اس کا ثبوت باقی الہامی کتابوں سے بھی سن لیں۔ ثبوت نمبر 6، کتاب مقدس وید، اتھرو وید، کنڈ 2، سکت 2، منتر 2۔ وہ پرمیشور جو سب جگہ موجود ہے، جو سورج وغیرہ کو روشنی دیتا ہے اور تمام جہانوں کا باپ ہے، وہ ہمیں قوت عطا کرتا ہے تاکہ ہم اپنے اندر کے غصے نیز قدرتی، جسمانی اور روحانی دکھوں کو مٹا سکیں۔ وہ واحد اور سب سے زیادہ قابل پرستش پرمیشور ہے، اس کی عبادت سے سب کو خوشی حاصل ہوتی ہے۔ میں اس عظیم پرمیشور کو جانتا ہوں جو سب سے بڑا، سورج کے مانند نورانی اور تاریکی یعنی جہالت سے پرے ہے۔ اسی کو جان کر انسان موت پر قابو پا لیتا ہے، اس کے سوا کوئی دوسرا راستہ نجات کے لیے موجود نہیں۔ پرمیشور نے ہی سورج اور چاند کو اسی طرح بنایا جیسے اس نے پہلے بھی بنائے تھے۔ کتاب مقدس وید سے آپ نے ثبوت نمبر 6 سن لیا۔ کتاب مقدس وید سے ثبوت نمبر 7 اور ثبوت نمبر 8 آپ کے سامنے ہے۔ ثبوت نمبر 9، شریمد بھگوت گیتا ادھیائے 6 شلوک 40۔ اے پرتھا پتر، اچھے کرموں میں لگا یوگی ہی نہ تو اس لوک میں اور نہ پر لوک میں وناش ہوتا ہے۔ اے متر، بھلائی کرنے والا کبھی برائی سے شکست نہیں کھاتا۔ شریمد بھگوت گیتا سے آپ نے ثبوت نمبر 9 سن لیا۔ شریمد بھگوت گیتا سے ثبوت نمبر 10 اور 11 آپ کے سامنے ہیں۔ ثبوت نمبر 12، کتاب مقدس توریت آموز باب 5 آیت 6، تم خداوند کے طالب ہو اور زندہ رہو۔ ثبوت نمبر 13، کتاب مقدس زبور باب 119 آیت نمبر 144، تیری شہادتیں ہمیشہ راست ہیں، مجھے فہم عطا کر تو میں زندہ رہوں گا۔ ثبوت نمبر 14، کتاب مقدس انجیل یوحنا باب 5 آیت نمبر 24، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو میرا کلام سنتا اور میرے بھیجنے والے کا یقین کرتا ہے، ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے اور اس پر سزا کا حکم نہیں ہوتا، بلکہ وہ موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو گیا ہے۔ کتاب مقدس توریت، زبور اور انجیل سے آپ نے ثبوت نمبر 12، 13، 14 سن لیے۔ کتاب مقدس توریت و انجیل سے ثبوت نمبر 15 تا 26 آپ کے سامنے ہیں۔ میں نے جو کہا علم والا لافانی ہے، وہ آپ نے ان فرمانوں میں سن لیا کہ علم والا اس دنیا میں بھی لافانی ہے اور اس دنیا میں بھی لافانی ہے۔ پھر بھی اگر یہ جھوٹے پیشوا اپنی ضد پر رہے تو ایک اور فرمان خدا سنیں کہ زندہ کون ہے اور مردہ کون ہے۔ ثبوت نمبر 27، حدیث قدسی 16ویں سورت، فرزند آدم میں وہ زندہ ہوں جسے موت نہیں ہے، تم میرے احکام پر عمل کرو اور جس چیز سے منع کر دوں اس سے پرہیز کرو تو تمہیں بھی وہ زندہ بنا دوں گا جسے موت نہ ہوگی۔ اب یہی فرمان
श्रीमद् भगवत गीता से सुनिए। अध्याय 9 श्लोक 31। वो तुरंत धर्मात्मा बन जाता है और दायमी शांति को हासिल करता है। ऐ कुंती पुत्र, निडर होकर ऐलान कर दो कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता है। जो इल्म का दावा करे, अपने आप को आलिम भी कहलवाए और कहे कि हर जान ने मौत का मजा चखना है, तो वो खालिक कायनात के इल्म का आलिम हरगिज नहीं हो सकता, बल्कि खालिक कायनात के इल्म के नाम पर औलाद आदम को धोखा दे रहा है। वो खुदा के अहकाम पर अमल करके तो देखे, तो उस पर मौत और हयात का राज खुल जाएगा कि मरना किसने है और जिंदा किसने रहना है। मैंने मौत और हयात की वजाहत कर दी और फरमाने खुदा से ये भी बयान किया कि नफ्स मुतमईना यानी सतुगुण अपनाने वाला इंसान कभी फना नहीं होगा। अब खालिक कायनात की उन बरगजीदा हस्तियों के बारे में सुने जो दुनिया से जाने के बाद भी जिंदा हैं और इसकी तस्दीक मेरे मौला नबी अकरम और यसु मसीह कर रहे हैं। सबूत नंबर 28। मेराज की रात नबी अकरम जब मेराज पर गए। यूं तो ये वाक़या सहाय सित्ता की सारी किताबों में है, लेकिन मैं बुखारी से हदीस बयान करती हूँ। अगर मैं पूरी हदीस पढ़ूँ तो काफी वक्त दरकार होगा, इसलिए मैं सिर्फ हदीस से वो वाक़या पढ़ती हूँ कि नबी अकरम खालिक कायनात की किन किन बरगजीदा हस्तियों से मिले। बुखारी हदीस नंबर 3887। नबी अकरम मेराज की रात पहले आसमान पर आदम अलैहिस्सलाम से मिले, दूसरे आसमान पर याह्या अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम से मिले, तीसरे आसमान पर यूसुफ अलैहिस्सलाम से मिले, चौथे आसमान पर अदरीस अलैहिस्सलाम से मिले, पांचवें आसमान पर हारून अलैहिस्सलाम से मिले, छठे आसमान पर मूसा अलैहिस्सलाम से मिले और सातवें आसमान पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मिले। सबूत नंबर 29। किताब मुकद्दस अंजील किताब मत्ती बाब 17 आयात नंबर 1-3। 6 दिन के बाद यसू ने पितरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना को हमरा लिया और उन्हें एक ऊंचे पहाड़ पर अलग ले गया और उनके सामने उसकी सूरत बदल गई और उसका चेहरा सूरज की मानिंद चमका और उसकी पोशाक नूर की मानिंद सफेद हो गई। और देखो, मूसा और एलिया उसके साथ बातें करते हुए उन्हें दिखाई दिए। इस फरमान को समझने के लिए ये फिल्म का क्लिप मुलाहिजा करें कि जो यहाँ खड़े हैं उनमें से बाज ऐसे हैं कि जब तक इब्ने आदम को उसकी बादशाही में आते हुए न देख लेंगे, मौत का मजा हरगिज न चखेंगे। छह दिन के बाद यसू ने पतरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना को हमरा लिया और उन्हें एक ऊंचे पहाड़ पर अलग ले गया और उनके सामने उसकी सूरत बदल गई और उसका चेहरा सूरज की मानंद चमका और उसकी पोशाक नूर की मानंद सफेद हो गई। और देखो, मूसा और एलिया उसके साथ बातें करते हुए उन्हें दिखाई दिए। पतरस ने यसू से कहा, ए खुदावंद, हमारा यहाँ रहना अच्छा है। मर्जी हो तो मैं यहाँ 3 डेरे बनाऊं, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। वो ये कह ही रहा था कि देखो, एक नूरानी बादल ने उन पर साया कर लिया और उस बादल में से आवाज आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं, इसकी सुनो। मेराज की रात जो नबी अकरम ने फरमाया कि मैंने नबियों से मुलाकात की है, तो ये फरमान उस फरमान की तायद कर रहे हैं कि खालिक कायनात का बरगजीदा बंदा कभी भी कब्र में नहीं होता, बल्कि वो अपने लोगों से जा मिलता है। सबूत नंबर 30। किताब मुकद्दस तौरात पैदाइश बाब 25 आयत नंबर 8। तब इब्राहिम ने दम छोड़ दिया और खूब बुढ़ापे में निहायत ज़ईफ और पूरी उम्र का होकर वफात पाई और अपने लोगों में जा मिला। किताब मुकद्दस तौरात में है
کہ حضرت ابراہیم اپنی وفات کے بعد اپنے لوگوں سے جا ملے، اسی طرح حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت اسماعیل، حضرت ہارون، حضرت داؤد، حضرت سلیمان اور بادشاہ رہبام بھی اپنے لوگوں سے جا ملے۔ آپ نے کتاب مقدس توریت سے ثبوت نمبر 30 سن لیا۔ کتاب مقدس توریت سے ثبوت نمبر 31 تا 40 آپ کے سامنے ہے۔ میں نے سب حوالے کھول کر اس لیے نہیں دکھائے تاکہ ویڈیو لمبی نہ ہو جائے۔ آپ اپنی تسلی کے لیے ان حوالوں کو الہامی کتابوں سے کھول کر دیکھ سکتے ہیں۔ یہ وہ ہدایت ہے جو ہر ہادی نے اولاد آدم کو دی کہ خالق کائنات سے علم لو اور زندہ رہو۔ کاش کہ شری کرشن جی، حضرت موسیٰ، گوتم جی، یسوع مسیح اور میرے مولا نبی اکرم کے ماننے والوں کو ان ہادیوں کی ہدایت سمجھنے کا شعور آ جائے اور ان کی ہدایت پر عمل کر کے خود کو مرنے سے بچا لیں۔ ثبوت نمبر 41 سورۃ العمران آیت نمبر 169۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے ہیں ان کو ہرگز مردہ نہ سمجھیں، بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس روزیاں دیے جاتے ہیں۔ کاش کہ آپ کو اس آیت کا مطلب ہی سمجھ آ جائے جو آپ بار بار دہراتے ہیں کہ شہید زندہ ہے۔ اب سنیں کہ شہید کے پاس علم نہیں ہوتا، صرف اس نے خالق کائنات کے ہادی سے خالق کائنات کا کلام سنا ہوتا ہے اور اس کو سچا جان کر خالق کائنات کا طالب بن جاتا ہے اور اس کی راہ میں شہید ہو جاتا ہے تو وہ بھی زندہ ہے۔ یہ ہے خالق کائنات کے علم کی برکت کہ شہید زندہ ہے، بلکہ آیت میں فرمانے خدا یوں ہے کہ وہ خالق کائنات سے روزی لیتے ہیں، یعنی جیسے وہ اس دنیا میں خالق کائنات سے روزی لیتے تھے، اسی طرح اس دنیا سے جانے کے بعد بھی خالق کائنات سے روزی لیتے ہیں۔ اگر کوئی گمان کرے کہ وہ مر گئے ہیں تو انہیں روزی کی کیا ضرورت ہے؟ خالق کائنات کے علم والا اور خالق کائنات کا طالب دونوں زندہ ہیں، بس فرق اتنا ہے کہ خالق کائنات کا ہادی ہو یا ہادی سے ہدایت لینے والا عالم، یہ ساری زندگی خالق کائنات کا کلام اولاد آدم تک پہنچانے میں گزار دیتے ہیں اور فرمانے خدا کے مطابق یہ علم والے زندہ ہیں۔ تو پھر خالق کائنات کا برگزیدہ ہادی جس کے پاس خالق کائنات کے علم کا خزانہ ہو اور لوگوں میں اس کی ہدایت کرے تو وہ کیسے مر سکتا ہے؟ بس یہ لا علم اپنی لا علمی کی وجہ سے خالق کائنات کے ان برگزیدہ بندوں کو بھی اپنی طرح موت کی زد میں سمجھتے ہیں اور قبر میں سمجھتے ہیں۔ اس کو میری اس فکر سے سنیں۔ غافل جسے کہتا ہے آب حیات، حقیقت میں ہے وہ علم خدا۔ علم خدا والا یہ دنیا ہو یا وہ دنیا، زندہ رہتا ہے سدا۔ میں نے اپنے ولاگ میں بیان کیا کہ انسان کی اپنی مرضی ہے کہ وہ فانی بننا چاہتا ہے یا لا فانی، جو آپ نے سن لیا، بلکہ خالق کائنات نے فرمایا کہ میں کسی پر ظلم نہیں کرتا، انسان خود ہی خود پر ظلم کرتا ہے۔ سورۃ یونس آیت نمبر 44۔ یہ یقینی بات ہے کہ اللہ لوگوں پر کچھ ظلم نہیں کرتا، لیکن لوگ خود ہی اپنے آپ کو تباہ کرتے ہیں، کیونکہ خالق کائنات نے فرمایا مجھے پکارو میں جواب دوں گا، جو کہ تمام الہامی کتابوں میں موجود ہے۔ اس کی تفصیل کلپ لا علم عالم ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں پارٹ 1 میں دیکھیں۔ میں اولاد آدم سے درخواست کرتی ہوں کہ اپنی الہامی کتاب کو سمجھو اور خالق کائنات کی ہدایت پر عمل کرو تاکہ لافانی بن جاؤ۔ اگر کوئی دوسری الہامی کتابوں کو نہیں مانتا تو اس کا اپنی الہامی کتاب پر ایمان نہیں، کیونکہ اس کی اپنی الہامی کتاب میں ہے کہ سب الہامی کتابوں پر ایمان لاؤ۔ اس کا ثبوت آپ کلپ
اپنی الہامی کتاب کو ماننا اور دوسری الہامی کتابوں کو نہ ماننا کفر ہے، میں دیکھ لیں گے۔ اب اس ملا کو سنیں۔ حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہیں، اسی طرح حضرت خضر علیہ السلام نے آب حیات پی لیا تھا، جن کی وجہ سے ان کی حیات اب تک باقی ہے اور قیامت تک رہے گی۔ اسی طرح بعض افراد کا دعویٰ ہے کہ وہ حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات بھی کرتے ہیں۔ اسی طرح بعض حضرات کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ حضرت خضر علیہ السلام سے زانو تلمس بھی طے کرتے ہیں۔ تو ان سارے سوالات کے جوابات انشاءاللہ مفتی صاحب سے لیتے ہیں، اور یہ ایک بہت اہم موضوع ہے، کیونکہ اللہ کے نبی کے بارے میں ہم ایسے کلمات جب کہہ سکتے ہیں جب ہمیں واضح طور پر قرآن و حدیث میں ایسی ہدایات موجود ہوں۔ تو ان روایات کا، ان باتوں کا انشاءاللہ تجزیہ لیتے ہیں مفتی صاحب سے۔ سر، سب سے پہلے تو یہ سوال کہ حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہیں، یہ خاص ان کی طرف نسبت کر کے حیات کا قول کہاں سے آیا ہے؟ دیکھیں، بہت سی چیزیں ہمارے دین کے اندر جب سے یہ روایات کا سلسلہ آیا تھا، لوگوں نے بہت سی باتیں بنا لی، جھوٹ گڑھ لیے۔ اب بعض لوگوں کو ان باتوں پہ اعتماد آ گیا تو انہوں نے ایک نظریہ رکھ لیا۔ اگر آپ ہمارے دینی حوالے سے دیکھیں گے نا کہ جتنی بھی وہ باتیں کہ جو ایک پھیلی ہوئی ہیں، جس کا ہمارے دین سے کوئی تعلق نہیں نکل رہا ہوتا، اس کے پیچھے اصل کچھ روایات آ جاتی ہیں۔ اور روایات کی جہاں تک تعلق ہے، ہم اکثر اس کو ذکر کرتے ہیں، اس کو سند میں اور اس کو متن میں جب تک 100% ایک شیورٹی پیدا نہیں ہو جائے، بھئی کسی بھی طریقے سے ہمارے دین کے خلاف نہ ہو، اس وقت تک ہم قبول نہیں کر سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ خضر علیہ السلام کے حوالے سے بھی ایک طبقہ رہا ہے ان کی حیات کا قائل۔ کچھ روایات ایسی آ گئیں مرفوعاً اور موقوفاً، اس بنیاد کے اوپر یہ نظریہ قائم ہو گیا۔ اچھا، اب یہ بتائیے کہ کون سے حضرات ایسے ہیں ماضی کے اندر کہ جو ان کی حیات کے قائل رہے ہیں، جس پر بنیاد رکھ کے آج بھی جو ہے نا ایک عمارت بنائی گئی؟ دیکھیں، اہل تشیع جو ہیں ان کے تو بہت بڑی تعداد علماء اور محققین کے ایسی ہے جو حضرت خضر علیہ السلام کی حیات کے قائل رہے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد صوفیاء جب آئے تھے تو یہی نظریہ انہوں نے مستعار لیا اہل تشیع سے ہی، اور صوفیاء کا بھی یہی نظریہ بن گیا کہ خضر علیہ السلام حیات ہیں۔ ہاں، صوفیاء میں دو طبقے تھے، بعض اس خضر سے وہی خضر مراد لیتے تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو قرآن نے واقعہ ذکر کیا ہے۔ ایک طبقہ صوفیاء کا ایسا تھا کہ جو خضر سے یہ مراد نہیں لیتا تھا، بلکہ ان کے نزدیک خضر ایک منصب کا نام ہے، ہر دور میں اس منصب پہ جو فائز شخص ہوتا ہے اس کو خضر کہا جاتا ہے۔ یہ دو نقطہ نظر بن گئے تھے ان کے۔ اچھا، اور اس کے علاوہ کچھ حضرات ایسے تھے جیسے علامہ قرطبی ہیں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بڑے عالم ہیں، محقق ہیں، امام عراقی جو گزرے ہیں، یہ بھی ان روایات سے چونکہ دھوکہ لگ گیا ان کو سمجھ نہیں سکے ان روایات کو، انہوں نے بھی یہ موقف رکھا تھا کہ خضر علیہ السلام زندہ ہے۔ اس کے علاوہ اہل سنت کے جتنے بھی محققین علماء کرام گزرے ہیں، ان کا تو متفق علیہ مسئلہ ہے، نہ حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہیں، اور بالکل قرآن پاک کے خلاف یہ روایات کھڑی ہو جاتی ہیں۔ اور دیگر ایک یوں بھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ایک آب حیات پی لیا تھا جس کی وجہ سے ان پر حیات کا قول کیا جاتا ہے۔ جی، یہ وہی روایت، یہ تاریخی کچھ باتیں آئی ہیں کتابوں میں، یہ باتیں آئی ہوئی ہیں، لیکن ہم نے دیکھنا ہے اس کی سند، اس کے متن کو دیکھنا ہے۔ قرآن کی مخالفت میں تو ہم نہیں کھڑے ہو گئے، یہ سب چیزیں جب دیکھیں گے تو پھر آپ کو بھی پتہ چل جائے گا جو محققین علماء کرام کے اہل سنت کا موقف رہا ہے وہی زیادہ مضبوط ہے بہرحال اس میں۔ اچھا، یہ دو نظریے تو آپ نے سامنے رکھ دیے کہ کئی علماء قائل تھے حیات کے، کئی قائل نہیں تھے، اور بعد میں انہوں نے ذکر کیا۔ اب یہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن کے خلاف ہے، تو وہ روایات ایک تو ہیں کون سی جو قرآن کے خلاف ہیں، ان کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے، جو مرفوع عام طور پہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ مبارک سے متعلق کر دی جاتی ہے نا، وہ یہ ہے کہ جب نبی علیہ السلام کا مبارک وصال ہوا تھا، وفات ہو گئی تھی، تو تعزیت کرنے کے لیے حضرت خضر علیہ السلام آئے تھے اور صحابہ کرام نے ان کی آواز بھی سنی تھی۔ یہ ایک روایت ہے۔ اس روایت کو جو طبقہ قائل ہے حضرت خضر علیہ السلام کی حیات کے حوالے سے، وہ کہتا ہے کہ بھائی روایت میں ذکر ہو گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے آج تک وہ زندہ ہیں، لہٰذا آج بھی وہ زندہ ہے، تو یہ ہے۔ لیکن یہ جو روایت ہے اپنی سند میں بھی ٹھیک نہیں ہے، اور متن اس کا بالکل قرآن پاک کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے، اس لیے ہم اس کو بالکل قبول کر ہی نہیں سکتے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو ضمناً ذکر کر دوں، جتنی بھی روایتیں حضرت خضر علیہ السلام سے متعلق مرفوع اور موقوف آئی ہیں، اگر آپ محقق ابن الجوزی صاحب کو پڑھیں گے، انہوں نے باقاعدہ کہ رسالہ لکھا اس پر، اجالۃ المنتظر کر کے نام ہے اس کا۔ اسی طرح محقق ابن کثیر کو بھی اگر آپ پڑھ لیں گے، انہوں نے بھی، اور محمد امین شنقیطی صاحب کو، انہوں نے نہایت جتنی بھی روایات آئی ہیں ایک ایک کو کھول کے ذکر کیا ہے۔ مرفوعات تو سب کے سب موضوعات جھوٹی بنائی ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ بعض جو موقوف روایات تھی صحابہ کرام سے، ان میں بھی کوئی بھی ایک سند بھی ثابت نہیں ہے۔
مجہول راوی ہیں اس کے اندر، اور ضعیف، بلکہ ضعیف سے بھی نچلا درجہ، شدید ضعیف درجے کی وہ سب روایات تھیں، ان میں سے کسی بھی چیز کو ہم قبول نہیں کر سکتے۔ صحیح۔ اب دوسرا درجہ جو آپ نے ذکر کیا کہ یہ قرآن کے خلاف ہے یہ عقیدہ اور یہ روایات، اس کی کیا وجہ ہے؟ وجہ سمپل ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک سنت کو ذکر کر دیا جو بشریت کے حوالے سے چل رہی ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک کو موت آنی ہے۔ پھر اس کے حوالے سے مزید اللہ فرماتے ہیں وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، کسی کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیشگی کی زندگی سے نہیں نوازا ہوا۔ اس لیے قرآن پاک کو دیکھیں گے، یہ حضرت خضر کے بارے میں اپنے لفظوں سے بھی اس خیال کا اظہار کر رہا ہے جو سورۃ العمران آیت نمبر 185 میں ہے کہ ہر جان نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اس سے پوچھا جائے کیا حضرت خضر آپ کی طرح کسی گھر میں پیدا ہوئے تھے؟ کیا ان کے ماں باپ تھے؟ انہوں نے کہاں وفات پائی؟ اور کن کن لوگوں نے حضرت خضر کا جنازہ اٹھایا؟ تو کہے گا مجھے کچھ علم نہیں۔ بغیر ان کے کسی چیز کی وضاحت کرنا یہ جاہل کی نشانی ہے۔ حضرت خضر خالق کائنات کا معجزہ تھے، اور خالق کائنات اپنے معجزے سے اولاد آدم کو یہ ہدایت دینا چاہتے تھے کہ میرے علم والا زندہ ہے۔ یہ آخری ثبوت آپ نے سن لیا۔ بس سورۃ العمران آیت نمبر 185 کی یہ تفسیر ہے کہ جو دنیا کی خواہش میں مبتلا رہا اس کو موت ہے، اور وہ مصیبت کی زد میں رہا جو میرے خالق کائنات کا طالب رہا، اسی سے محبت کی اور اس سے علم لیا، وہ خاموشی سے لحد میں اتر جائے گا، لیکن آگے خالق کائنات اسے اپنا مہمان بنا لیں گے۔ اب کوئی مصیبت کا مہمان بنے اس کی مرضی، یا خالق کائنات کا مہمان اس کی مرضی۔ کچھ جھوٹے پیشواؤں نے لکھا کہ ہر جان نے موت کا مزہ چکھنا ہے، اور کچھ نے لکھا کہ ہر نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ جس ترجمے کی میں نے وضاحت کی ہے وہ تو 100% جھوٹ ثابت ہو گیا، اور جنہوں نے یہ ترجمہ کیا کہ ہر نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے تو وہ بھی جھوٹ ہے۔ اس نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے جو دنیا کی خواہش والا نفس ہو، اور وہ کل نفس دنیا کی خواہش والے ہیں، یعنی نفس امارہ، نفس لوامہ، رجوگن اور تموگن۔ اور جو نفس خالق کائنات کی محبت میں ہے وہ ان کل سے جدا ہے، اس نفس کو موت نہیں، یعنی نفس مطمئنہ اور ستوگن، جو آپ سورۃ فجر آیات نمبر 27 اور 28 میں سن چکے ہیں۔ یہ ہے ان گمراہوں کا علمی لیول کہ سورۃ العمران آیت نمبر 185 میں نفس کو جان کہہ دیا، پھر سورۃ فجر آیت نمبر 27 میں نفس کو روح کہہ دیا، اور تیسری بات یہ کہ جس نفس میں دنیا کی کوئی خواہش نہیں ہے اس نفس کو بھی دنیا کی خواہشوں والے نفس کے ساتھ جوڑ کر اس کو بھی فانی نفس کہہ دیا، حالانکہ یہ تو صرف خالق کائنات کی محبت والا نفس ہے جو کہ نفس مطمئنہ ہے۔ بس جھوٹے پیشواؤں کے ترجمے اور تفسیریں گمراہ کن ہیں جو میں آگے پیش کر دوں گی۔ ان کی گمراہی کی وجہ کیا ہے وہ میں اسی ویلوگ کے پارٹ 2 میں بیان کروں گی۔ میں نے الہامی کتابوں سے تقریباً 42 ثبوت دیے کہ خالق کائنات کا علم حاصل کرنے والے زندہ ہیں۔ اب آپ میری ویڈیو کے چند پوائنٹس سن لیں۔ نمبر 1، جھوٹے پیشواؤں نے سورۃ العمران آیت نمبر 185 میں نفس کا ترجمہ جان اور نفس کیا ہے، جو کہ ان کی لا علمی اور گمراہی ہے۔ نمبر 2، میں نے 3 نفس کی وضاحت کی ہے جس میں 2 نفس دنیا کی خواہش والے ہیں جو کہ فانی ہیں، اور 1 نفس خالق کائنات کے علم والا ہے جو کہ لا فانی ہے۔ نمبر 3، خالق کائنات نے فرمایا میرا علم حاصل کرو اور زندہ رہو۔ نمبر 4، تمام ہادیوں کی تصدیق کہ خالق کائنات کے علم والے زندہ ہیں۔ نمبر 5، موت کے 2 نام، انتقال اور وصال کی وضاحت۔ نمبر 6، شہید کی وضاحت کہ شہید زندہ ہیں اور خالق کائنات سے روزی لیتے ہیں۔ نمبر 7، حضرت خضر خالق کائنات کے عالم ہیں، اور خالق کائنات نے دنیا والوں کو دکھا دیا کہ میرا عالم زندہ ہوتا ہے۔ یہاں میں یہ بھی بتا دوں کہ شری کرشن جی ایشور کے برگزیدہ ہادی ہیں، لیکن ہندوؤں نے انہیں ایشور کہنا شروع کر دیا۔ اس کی وضاحت کلپ، کسی نے اپنے ہادی کو خدا مانا، کسی نے خدا کا بیٹا مانا، میں دیکھ لیں گے۔
آخر میں خالق کائنات سے دعا گو ہوں کہ جو تیری ہدایت سے دور ہیں ان کو اپنی ہدایت کے قریب کر، اور جو تیری ہدایت کو سمجھنے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں ان کو علم دے، ہدایت دے، دانائی دے، آمین۔ میرا ہر ولاگ انگلش اور اردو دونوں میں ہوتا ہے۔ تم شوق سے اس حقیقت پر کمنٹس کرنا، مگر لفظ لکھتے ہوئے خوف خدا سے ڈرنا۔